السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویو اپڈیٹس ٹیک۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کمیونیکیشن سکل MCM 301 کا لیسن نمبر 11 اینڈ 12 اس ویڈیو میں ہم کلیئر کریں گے۔ بنا ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن کلک کر دیں تاکہ آپ کو نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اسپیشل ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ویو ایڈیو ٹیک کے نیم سے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، جس میں آپ کو ہینڈ آؤٹس، ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس، شارٹ ویڈیو لیکچرز، پاس پیپر، مڈ ٹرم، فائنل ٹرم اور ویو ہیلپرز، موسٹ امپورٹنٹ ویو ہیلپرز کی کوئی بھی ویڈیو آپ کو دیکھنی ہو تو جسٹ یہاں پہ کلک کیجیے گا، آپ یوٹیوب میں چلے جائیں گے اور آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کے لیے یہ ویب سائٹ بناؤں۔ یہ ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، اس کو وزٹ لازمی کیجیے گا۔ آپ کو ہر ہینڈ آؤٹس، اور یہ جو ہینڈ آؤٹس میں پڑھا رہا ہوں یہ بھی آپ کو میری ویب سائٹ سے مل جائے گا، ہائی لائٹڈ بھی۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 11 میں ہمارے پاس ہے اوور کمنگ کمیونیکیشن بیریئرس۔ اوور کمنگ کمیونیکیشن بیریئرس ہوتا کیا ہے؟ مین کہ کمیونیکیشن کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طریقے جن سے ہم کمیونیکیشن میں آنے والی مشکلات کو ختم کریں تاکہ میسج کلیئر اور صحیح طریقے سے پہنچے۔ ٹھیک ہے، سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کہ علیحدہ غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں نا ان کو دور کیا جائے۔ غلط فہمیاں کم کی جائے۔ اوور کمنگ کمیونیکیشن ہم اس کو کہتے ہیں، مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ اچھے سے ہو جائے اور ہمیں غلط فہمیاں ہماری دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اوور کمنگ۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ فزیکل ہے، سینڈر ہے، لسنر ہے، سب ڈفرینٹ ہے نا۔ وہ ایسے پوچھتے اکثر ایسے ہو جاتے ہیں نیٹ ورک کی وجہ سے یا مائک کی وجہ سے یا کوئی نہ کوئی ایسا ایشو لازمی۔ اب لسنر بیریئرز کیا ہوتے ہیں؟ لسنر بیریئرز ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسے کہ سننے والی مطلب جو سن رہا ہے نا اس کی جو رکاوٹیں ہیں اس کو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے لسنر بیریئرز۔ اب جب پرابلم ریسیور لسنر کی طرف سے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اب اس کی طرف سے نا تو کامن لسنر بیریئرز مطلب دھیان نہ دینا، اس کا دھیان نہ دینا۔ ٹھیک ہے، اب مطلب کہ اس نے اس چیز پہ دھیان نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اب دھیان نہیں دے رہا وہ اس چیز پہ، اور کیا کر رہا ہے وہ اس کو مطلب کہ پہلے سے ہی رائے بنائے ہوئے ہے کہ بھائی یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، مجھے پتہ ہے۔ لسنر بیریئرز یہ ہوتا ہے لسنر بیریئرز کی مطلب سننے والے کی طرف سے رکاوٹیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ جلدی فیصلہ کر لینا، اس کا بات کو صحیح سے سمجھنا ہے نہیں، بس ٹھیک ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ اگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں کہ ایک آفس میٹنگ میں مینیجر نئی پالیسی ایکسپلین کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور کیا کرے امپلائی، کیا کرے موبائل کا یوز کر رہے، آدھی بات سنتے ہیں اور باقی کو اگنور کر دیتے ہیں، مطلب بعد میں پالیسی غلط سمجھ کر کام کرتے ہیں جس سے پورا پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ یہاں پرابلم لسنر کی ان اٹینٹیو مطلب لسنر مطلب اس کی طرف سے، سننے والے کی طرف سے، مطلب لسنر بیریئرز یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لسنر بیریئرز ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم سینڈر میسج بیریئرز۔ سینڈر میسج بیریئرز ہوتے کیا؟ سینڈر میسج بیریئرز مطلب بھیجنے والے پیغامات کی رکاوٹیں۔ اب اس میں کیا کیا ہے؟ جب سینڈر پرابلم یا میسج ہو، کامن ایشو کیا ہوتا ہے؟ انکلیئر میسج مطلب غلط الفاظ، انکمپلیٹ انفارمیشن، مطلب کہ ایگزامپل جب وہ باس اپنے امپلائی کو کہتا ہے کہ یہ کام جلدی کرو اور امپلائی کنفیوز ہو کہ وہ کام جلدی کر دیتا ہے، ایک ہی دن میں کور کر دیتا ہے، جبکہ اس کے باس نے کہا تھا کہ یہ ایک ہفتے میں کور کرنا۔ مطلب سینڈر کی طرف سے میسج کی جو ہوتی ہے نا رکاوٹیں، اس کو ہم کہتے ہیں سینڈر میسج بیریئرز۔ ٹھیک ہے، اس کا زیادہ تر آپ کو نہیں پتا، بس آگے ہم چلتے ہیں فزیکل بیریئرز پہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا فزیکل بیریئرز۔ فزیکل بیریئرز مین کہ جسمانی رکاوٹیں، وہ چیزیں جو انوائرمنٹ میں ہیں اور کمیونیکیشن کو ڈسٹرب کریں، مطلب کہ شور وغیرہ، ڈسٹینس، ویک انٹرنیٹ، والز، ڈورز۔ ایگزامپل کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہوں، ٹیچر امپورٹنٹ لیکچر دے رہا ہو
اور لیکن اسٹوڈنٹ کا انٹرنیٹ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا، مطلب کہ نتیجہ یہ آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو آدھی بات سمجھ میں آتی ہے اور آدھی مس ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس فزیکل بیریئرز ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح ہم نیکسٹ چلتے ہیں. بیریئرز دیٹ کین اسٹاپ یو فرام کمیونیکیٹنگ پیپل اراؤنڈ یو. ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ رکاوٹیں جو آپ کو دوسروں سے بات کرنے سے روکتی ہیں. مطلب کہ یہ پرسنل اور فزیکل بیریئرز ہوتی ہیں. مطلب ہم لگا سکتے ہیں کامن بیریئرز، مطلب کہ شائنس، شرم وغیرہ، فیئر، آپ کا کوئی ڈر وغیرہ ہوتا ہے آپ کو، یا لیک آف کانفیڈینس، یا ایگو، یا نیگیٹو تھنکنگ وغیرہ آ جاتی ہے. مطلب کہ آپ کو میں ایگزامپل لیتا ہوں کہ ایک کلاس اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے اور اسے لیکچر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ ٹیچر کیا کرتا ہے، اس سے سوال پوچھ لیتا ہے. تو اب وہ کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، میں اسٹوپڈ لگوں گا. مطلب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کنسیپٹ نہیں سمجھتا اور ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے بیئرس. ٹھیک ہے، اس کے بعد چلتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر، لیکچر نمبر 12. لیکچر نمبر 12 تھوڑا سا مزیدار ہونے والا ہے. مین کہ اسپیچ کیا ہوتا ہے. اسپیچ سے مراد ہے کہ لوگ کے سامنے منظم طریقے سے بات کرنا تاکہ کوئی پیغام، آئیڈیا یا انفارمیشن پہنچائی جائے. اسپیچ جیسے ہم اسپیچ اسکول وغیرہ میں، جیسے کالج وغیرہ میں ایک اسپیچ کرتے ہیں. اسپیچ کسی بھی ٹاپک پہ ہو سکتی ہے، قاعدے علم کے کسی بھی چیز پہ ایک اسپیچ ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی آئیڈیا دے سکتے ہیں ہر چیز میں. مطلب کہ جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ٹیچر کلاس میں کھڑا ہو کے لیکچر دیتا ہے. وہ پہلے ہی ٹاپک کا انٹروڈیوس کراتا ہے اور پھر اس کو ایکسپلین دیتا ہے، آخر میں سمری دیتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے اسپیچ. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اے آڈینس. اے آڈینس مین اے آڈینس، اس میں ہو آر ریمبرس ہاؤ مینی، مطلب کہ اس کو نہیں پتا تھا. یو انڈرسٹینڈنگ کرنا، ڈیموگرافی فیکٹرس، مطلب کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آڈینس کون ہے. اے آڈینس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر آڈینس اسٹوڈنٹ ہے، یوز سمپل لینگویج. اگر پروفیشنل ہے تو یوز ٹیکنیکل لینگویج. اسی طرح ڈیموگرافی فیکٹر ہے. ڈیموگرافی فیکٹر مین کے آڈینس کی بیسک انفارمیشن، اس میں شامل ہے اس کی عمر وغیرہ، اس کی ایج. مطلب اگزامپل، بچوں کے لیے آسان بات، بڑوں کے لیے تھوڑی سی سیریس بات. یہ ڈیموگرافی فیکٹر ہے. ایج اس میں آگے. اس کے بعد آگے ایجوکیشن لیول. ایجوکیشن لیول مطلب کہ ایجوکیشن آڈینس، ڈیٹیل ایکسپلینیشن، سمپل لینگویج، تعلیم وغیرہ دینا. اس کے پاس آگے اوکوپیشن. اوکوپیشن مین پیشہ، مطلب کہ انجینئرس، ٹیکنیکل. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ہے، بیسک ایگزامپل وغیرہ ہم دے سکتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ جینڈر ہے، جنس جس کو ہم کہتے ہیں. مطلب کہ فیمیل ہے یا میل کے مطابق، اس کی ٹون کے مطابق ہم بات کرتے ہیں، اپنی ایگزامپلس کو دیتے ہیں. مطلب انرجی کیسے ویسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ عورتوں کی بات جتنی جلدی سمجھ آتی ہے یا مردوں کتنی جلدی سمجھ آتی ہے، مطلب اس کے مطابق اس کے انرجی وغیرہ دینا. ٹھیک ہے، اسی طرح مٹیریل سٹیٹس، مطلب کہ انرجی کی حیثیت کیا ہوتی ہے. مطلب سٹیٹس کیا ہوتا ہے، مطلب کہ وہ سنگل ہے یا میریڈ ہے، جیسے ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں. اور مطلب کہ میرڈ لوگوں کے لیے فیملی ریلیٹڈ ایگزامپل دینا. اس کے بعد ریلیجیس مطلب مذہب، مطلب کہ سینٹینسو ٹاپک کو اوائڈ کرنا، رسپیکٹ رکھنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے ریشیل کلچر، ایتھیکل بیک گراؤنڈ، مطلب کہ نسل، تفصیلات، پس منظر. مطلب کہ مختلف کلچر کے لوگوں کے سامنے ایسے الفاظ یوز کرنا جو انہیں اوفینڈ کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے گروپ ممبرشپ. گروپ ممبرشپ میں کیا ہے؟ گروپ ممبرشپ مین کہ اگر آڈینس کی خاص گروپ ہو، مطلب اسٹوڈنٹس ہیں، ورکرس ہیں، اسی کے مطابق بات کرنا. اسٹوڈنٹس ہو تو ہمارے اور ٹون ہوتی ہے، ورکرز ہو تو اور ٹون ہوتی ہے. اسی طرح ہابیز، انٹرسٹ. ہابی مین ہمارے اسپورٹ لور ہیں یا کسی بھی چیز کا لور ہے وہ. ہابیز ہمیں جیسے ہم کہتے تھے بچپن میں ہم پڑھتے تھے کہ کوئی بچہ کسی کو نوٹ جوڑنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو پینسل وغیرہ یا کوئی بھی چیز کسی کو جوڑنے کا شوق. اسی طرح انٹرسٹ آگے. انٹرسٹ کیا ہے؟ دلچسپی. اگر ٹیکنالوجی آڈینس پسند کرتی ہے تو ٹیک ایگزامپل دینا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں
فارمل اور انفارمل سیٹنگ. فارمل انفارمل سیٹنگ کیا ہوتے ہیں؟ جگہ اور ماحول کی نوعیت. مطلب فار ایگزامپل فارمل ہے تو آفس میٹنگ سیریس ٹون سننی ہم نے. انفارمنگ ہے مطلب فرینڈلی ہے تو ہم تھوڑا سا مذاق وغیرہ کر لیتے. اسی طرح سیٹنگ اینڈ ویزیبلٹی. سیٹنگ اینڈ ویزیبلٹی مین دیٹ سیٹنگ اینڈ ویزیبلٹی مین دیٹ آڈینس کہاں بیٹھی ہے اور اسپیکر نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ایگزامپل اگر آڈینس دور بیٹھی ہے تو ہمیں تھوڑا سا لاؤڈ اور کلیئر وائز میں بولنا ضروری ہے ہمارے لیے. اس کے بعد ٹیمپریچر ٹی ماحول مطلب درجہ حرارت ماحول کنفرٹیبل ہے یا نہیں. ایگزامپل زندگی مطلب کہ زیادہ گرمی ہے یا نہیں ہے. آڈینس کا بیک گراؤنڈ مطلب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ٹیمپریچر کے مطابق. اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کمفرٹیبل ماحول ہے یا نہیں ہے. مطلب کہ زیادہ گرمی وہی بات آ گئی. اسپیچ شارٹ انگیجنگ اینڈ نیڈس کسٹمائز اینڈ ایکسپیکٹیشنس. تو ہمارا یہاں پہ لیکچر 11 اور 12 اینڈ ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.